نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری سورۃ الرحمن کی تفسیر اور ترجمے کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ ہم آیت نمبر 50 تک پہنچے تھے اور اب ہم جنت میں داخل ہوئے تھے۔ پچھلی آیات کا ریکیپ کریں تو جو لاسٹ ہم نے دیکھا تھا وہ کیا تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغ ہیں، اور پھر اس کی تفصیل بتائی جا رہی تھی کہ کس طرح سے ہیں کہ وہ دونوں بہت بڑی بڑی شاخوں میں وہ اس درختوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور پھر ان دونوں میں 2 چشمے ہیں بہتے ہوئے، اور انہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ تم اب کس باتوں کا انکار کرو گے، یہاں تو ہر طرح کی نعمتیں تمہیں مہیا ہیں۔ اور آیت نمبر 52 میں اگلی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، کہ ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ گویا تمہیں مزید خوش کر دینے کے لیے اور کیا ہے، پھل ہیں، اور ان پھل کی بھی 2 ویرائٹیز ہیں۔ گویا آپ سوچیں کہ ہر پھل جو ہے وہ 2 طرح کا ہے، 2 طرح کے انگور ہیں، 2 طرح کے کیلے ہیں، ہر چیز 2 طرح کی ہے۔ یہ بھی ٹرائی کر لیں آپ اور یہ بھی ٹرائی کر لیں۔ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، فرمایا گیا ھذا الذی رزقنا من قبل، لوگوں کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو دنیا میں بھی تھا، یہی تھا نا، اچھا یہ اسٹرابیری یہاں پر بھی ملتی ہے، اچھا ذرا دکھاؤ تو صحیح یہاں والی اسٹرابیری کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لگے گا کہ وہی ہے، لیکن جب ایک دفعہ ٹرائی کریں گے، چکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو بالکل اس جیسی نہیں ہے جو ہم نے دنیا میں کھائی تھی۔ اور پھر اس کو جب دوبارہ کھائیں گے تو اس کا بھی ایک اور مزید فلیور، یعنی وہ اس سے بھی ڈیفرنٹ جو پہلے کھائی تھی۔ تو آپ سوچیں کہ یہاں پر آپ کی کیسے کیسے خاطریں ہو رہی ہیں۔ چشمے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر آپ کے سامنے پھل آ رہے ہیں، وہ بھی 2 طرح کے پھل پیش کیے جا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ آپ چشمے کے کنارے پر بیٹھے ہوں تو پھر بیٹھنے کی جگہ بھی بہت کمفرٹیبل سی ہونی چاہیے نا، آؤٹ ڈور ہے نا، تو کچھ زیادہ اچھی اور صحیح طرح کی جگہ ہونی چاہیے، زیادہ کمفرٹیبل ہونی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا اگلی ہی آیت میں، آیت نمبر 54 میں فرمایا گیا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، فرمایا گیا کہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بستروں پر جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، گویا کہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے لمبے لمبے گدوں پر جو فرش پر بچھے ہوئے ہوں گے۔ اصل میں فرش تو ہم اردو میں جو ہے زمین کو کہتے ہیں فروشن، فروش عربی میں کہتے ہیں تکیوں کو یا میٹرس وغیرہ کو یا موٹے گدے کو، جو اس طرح کا موٹا گدا ہم بیڈ وغیرہ پر بچھاتے ہیں نا، یا زمین پر سونے کے لیے بچھاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں بستروں پر، گدوں پر، بطائنها من استبرق، جس کے جو تکیے ہیں نا ان کے اندر، یعنی ان کے استر کو اگر کھول کر جب اندر سے دیکھیں گے تو کیا میٹیریل ہے، کیا فلنگ ہے اس کے اندر، اس کے اندر کی جو فلنگ ہے وہ موٹی ریشم کی ہے۔ بطائنها من استبرق، یہ بات کیوں کہی گئی، اتنی مائنیوٹسٹ سی ڈیٹیل بھی کیوں بتائی گئی کہ تکیوں کے اندر فلنگ کیا ہے یہ بھی بتا دیا گیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں نا باہر سے چیز خوبصورت لگتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پرانی سڑی ہوئی سی بلڈنگ ہونا اور آپ اس کا بلڈنگ کا آؤٹر پینٹ کر دیں تو وہ برانڈ نیو لگنے لگ جاتی ہے، 70 سال پرانی بھی ہونا تو وہ برانڈ نیو لگ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح پرانے کپڑے جو ہوتے ہیں
آپ عید کے لیے کوئی کپڑا خریدتے ہیں لیکن اس کے اندر کی سلائی پر آپ اتنی توجہ نہیں دیتے کہ جو چیز نظر ہی نہیں آنی اس پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی اس کی جو انر لگوانی ہے وہ آپ نہ پیور کی لگوائیں، آپ نہ کسی بہت مہنگے میٹیریل کی لگوائیں، کیونکہ وہ دکھنا تو ہے نہیں. اور اس کے باہر کافی اچھی ڈیزائننگ کر لیں، اوپر اس کے پیسہ لگا لیں کہ جو چیز نظر آنی ہے وہ اچھی ہو. بے شک بعد میں اس بیچاری کو جو جن کو سوٹ نہیں کرتا کوئی اور مٹیریل، اس کو سارا دن کھجلی ہوتی رہے یا اس کو ریشز ہو جائیں. خیر ہے، باہر سے تو دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، خواتین ایسے ہی کرتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور جب میزبان دیکھ نہیں رہا ہوتا تو پھر ان کے پردوں کو ہاتھ لگا کے میٹیریل چیک کر لیتے ہیں کہ بھئی دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ذرا ہاتھ لگا کے میٹیریل بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم انسان اصل میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ظاہری چیز یعنی باہر سے ایکسپینسو دیکھتے ہیں اور اندر سے وہ جتنا چیپ ہو سکے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اندر سے اتنا ہی چیپ ہو جائے. تو یا جہاں پیسہ بچا سکتے ہیں وہاں بچا لیں. ویسے یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس کے جو تکیے ہوں گے نا جس کے ساتھ تم نے ٹیک لگائی ہوئی ہوگی، اس پر جب تم ٹیک لگاؤ گے تو سوچو گے کہ یہ کتنے نرم ہیں، آخر اس کے اندر فلنگ کیا ہے. اور جب ان کو کھول کے اندر سے دیکھو گے تو اندر اس کے کوئی کاغذ یا کوئی بھوسا یا کوئی ایسے روئی یا جیسے ہم پرانے گدوں کی روئیاں نکال کر بھر دیتے ہیں، وہ چیپ قسم کی روئی نہیں ہے اس کے اندر. اس کے اندر تو سب سے مہنگی قسم کا ریشم بھرا ہوا ہے. گویا اس کے اندر وہ میٹیریل ہے جو آپ دنیا میں باہر استعمال کرتے ہیں، وہ میٹیریل اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اس کی فلنگ میں استعمال کیا گیا ہے جہاں نظر بھی نہیں آنا. گویا آپ کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں نا وہاں صرف دکھاوے کی خوبصورتی نہیں ہے، اندر سے لے کر باہر تک خوبصورت ہے. سبحان اللہ، اندر سے لے کر باہر تک اوتھینٹک ہے. اور آپ جب اس میں میٹیریل کو دیکھیں گے تو آپ اسی میں گم ہو جائیں گے کہ دیکھو کتنا زبردست ہے اس کا میٹیریل. اسی میں آپ مصروف ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور کیا ہوگا، وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور پھل دونوں باغوں کے جھکے ہوئے ہوں گے. تو ہوگا کیا کہ اوپر سے دونوں جنتوں میں سے شاخیں نیچے اتریں گی اور پھل آپ کو دیں گی. آپ کو نا گویا اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. پہلے شروع میں بتایا تھا نا کہ اونچی اونچی شاخیں ہوں گی اور پھل کہاں ہیں، وہ اوپر لگے ہوئے ہیں ان شاخوں پر جن کے نیچے آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. اور جو اتنے گھنے اور اونچے درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں، اب وہ کون آپ کو لا کر دے گا، آپ تو وہاں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک آپ کی رسائی کیسے ہوگی، آپ کو لانے کی ضرورت بھی نہیں. وہ پھلدار درخت اوپر سے آپ کو نیچے جھک کر پھل خود دے رہا ہے. سبحان اللہ. جس پھل پر آپ نے نظر لگا دی وہ آٹومیٹکلی اس کا آرڈر سمجھیں پلیس ہو گیا. کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں، کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں، کوئی ہلنے جلنے کی ضرورت بھی نہیں، وہ خود ہی آپ کے پاس آ رہا ہے. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. پھر جیسے ہی آپ کے ہاتھوں میں پھل آئے گا تو آپ کہیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب کس نعمت کا انکار ہے بتاؤ انسان. تو اب انسان کہے گا کہ میں نے تو جو کچھ بھی کیا کچھ بھی نہیں تھا، میں تو ناشکرا ہی تھا، ساری زندگی شکر میں گزار بھی دی نا تو پھر بھی کہے گا کہ میں تو ناشکرا ہی تھا. اس کے مقابلے میں جو مجھے ابھی اس جنت میں مل گیا ہے نا، میں نے تو کوئی محنت کی ہی نہیں دنیا میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تہہ دل سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی یہ تمام نعمتیں انجوائے کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. ہمیں بھی ان جنتوں کا وارث بنائے. ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، تمام امت مسلمہ کو یہ تمام نعمتیں انجوائے کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اس جنت میں داخل فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.